الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو مریض ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ دے۔ مطلب جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی۔ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان میں ایسی صورتحال کا حل بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو یہاں مذکور ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم کو امن حاصل ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اسے چاہیے وہ جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے اندر، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب وہ واپس لوٹے، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہوئے۔ ذَلِکَ، یہ اس لیے ہے، لِمَن لَّمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اوپر اس صورت میں قربانی کو حکم بیان ہوا، جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی قران یا تمتع کا احرام باندھے، اگر صرف حج کا احرام باندھو جسے افراد کہا جاتا ہے، قربانی واجب نہیں۔ البتہ کوئی شخص قران یا تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے ہو جانے چاہیے، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد یا واپس اپنے مقام پہ پہنچ کر رکھ سکتا ہے۔ آخری آیت کے اندر یعنی تمتع یا قران کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں۔ جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہیں وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران ان کے لیے نہیں ہے۔